حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہندوستانی بچوں کا قومی گیت۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، رفعت ہے جس زمین کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہندوستانی بچوں کا قومی گیت۔ 4 بند پر مشتمل یہ گیت علامہ اقبال نے قوم پرست شاعر کی حیثیت سے اس صدی کے اوائل میں لکھا تھا، جس میں ہندوستانی بچوں کی جانب سے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ بانگ درا کی نظمیں چونکہ اقبال کے ابتدائی کلام کے آئینہ دار ہیں، اس وقت ہندوستان میں فرقہ پرستی کی لعنت و بہرحال موجود تھی۔ اس کے باوجود تعصبات کی وہ فضا نہ تھی جو بعد میں پیدا ہوئی، اور جس کے سبب قائد اعظم علامہ اقبال اور دوسرے مسلمان رہنماؤں کی جانب سے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ چنانچہ اس گیت کو اسی عہد کے تناظر میں دیکھا جائے جس میں یہ لکھا گیا ہے۔ پہلا بند، معنی۔ چشتی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، نانک سکھ مذہب کے بانی۔ مطلب، ہندوستانی بچے اپنے وطن کی محبت میں سرشار ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جس سرزمین پر رب ذوالجلال کا پیغام لوگوں کو سنایا، جہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے خدا کی وحدانیت کا درس دیا، مغل اگرچہ پہلے ہندوستان میں محض اس لیے آئے تھے کہ اس کو فتح کر کے اپنا تسلط جمع کر لیں گے، لیکن یہ زمین انہیں اس قدر پسند آئی کہ یہیں پر رچ بس گئے۔ یہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو عارضی طور پر ہندوستان آئے تھے، وہ اس کی خوبصورتی اور عظمت کو دیکھ کر انہوں نے مستقل طور پر اسے اپنا وطن بنا لیا۔ چنانچہ یہی وہ سرزمین ہے جو ہمارا وطن ہے اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے۔ دوسرا بند، معنی۔ زر، سونا۔ مطلب، ہندوستان کے باشندوں نے علم و حکمت کے جو جوہر دکھائے، جو یونان کے فلاسفروں کو بھی حیرت زدہ کر گئے۔ صرف یونان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ملکوں کو یہیں سے علم و ہنر کی دولت عطا ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ سرزمین کی مٹی کو بھی قدرت نے سونا بنا دیا تھا۔ مراد یہ کہ یہ مٹی اس قدر زرخیز تھی جس کی پیداوار نے مغلوں کو بے حد مالدار اور خوشحال کر دیا۔ چنانچہ یہی سرزمین ہمارا وطن ہے۔ تیسرا بند، معنی۔ ٹوٹے تھے جو ستارے، مراد ہے پارسی قوم۔ مطلب، ایران سے آنے والے امراء، اہل حکمت و دانش اور ہنرمند لوگ ہندوستان میں آ کر رچ بس گئے تو انہوں نے وہ شہرت و عزت پائی
کہ ان کو علم و حکمت کی روشنی دور دور تک جا پہنچی۔ جہاں کرسچن نے وحدت کا درس لوگوں کو دیا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے ایک طرح کی ٹھنڈی ہوا کی آمد کو محسوس کیا، وہی سرزمین ہند میرا وطن بھی ہے۔ چوتھا بند، معنی سفینہ، کشتی۔ مطلب وہ سرزمین جہاں کا ہر شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی عظمت کا حامل ہے اور جہاں کا ہر پہاڑ کوہ طور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان مصروں کو شعری غلو سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں کا ٹھہری تھی اور جس سرزمین کی رفت آسمان کی ہم پایا ہے، جہاں پر زندگی گزارنا جنت میں گزر بسر کرنے کے مصداق ہے، وہی سرزمین ہندوستان میرا وطن بھی ہے۔